ربیع الاول کی روایت بھی ہے اور رجب کے شروع کی روایت بھی ہے۔ 17 رمضان، شوال، 21 رمضان، ربیع الاول اور رجب کے شروع کی روایات بھی موجود ہیں۔ کس سال یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 20 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 11 سال پہلے پیش آیا۔ پھر یہ کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، اس میں بھی 5 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا، دوسری روایت ہے کہ جناب ام ہانی کے مکان سے شروع ہوا، تیسری روایت ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شروع ہوا، چوتھی روایت یہ ہے کہ شیب ابی طالب سے شروع ہوا، پانچویں روایت یہ ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے شروع ہوا۔ اور پھر ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا یا کئی مرتبہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اعلان نبوت کے 2 سال بعد اور ہجرت کے 2 سال بعد۔ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا، اس کے بارے میں جو 5 نظریے ہیں، یہ 5 نظریے اصل میں 2 ہی نظریے بن جاتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان، شیب ابی طالب اور مکہ کی پہاڑیاں کچھ اتنے قریب ہیں کہ اگر جناب خدیجہ کے مکان سے بھی پیغمبر اسلام گئے ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے گئے ہیں یا شیب ابی طالب سے گئے ہیں۔ البتہ دوسری روایت جو ہے وہ سفر معراج کے لیے معتبر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آرام کر رہے تھے۔ کہاں آرام کر رہے تھے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو حجر اسماعیل علیہ السلام گول دیوار بنی ہوئی ہے وہاں آرام کر رہے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں۔ حضرت ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی بہن اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام اپنے گھر سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے اور کبھی دوپہر کو یا رات کو بہت تھک جاتے تھے تو تھوڑی دیر اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں آرام کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ 27 رجب سن 10 بعثت نبوی کی شب تھی، آدھی رات کا وقت ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام تنہا نہیں ہیں، پیغمبر اسلام کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اور یہ بات بھی کوئی عجیب نہیں لگتی ہے کیونکہ 10ویں سال پیغمبر اسلام کی مخالفت کتنی بڑھ چکی تھی، تو عین ممکن ہے کہ خاندان بنی ہاشم نہ رات کے وقت پیغمبر اسلام کو تنہا کہیں جانے دیتے ہوں گے نہ دن کے وقت۔